سلف نے لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی جب علم کے ساتھ آئے گی تو یہودیت والا انداز ہوگا، اور جب جہالت کے ساتھ ہوگی تو نصرانیت والا انداز ہوگا۔ یہاں پر جب آئے گی گمراہی اس امت میں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو لوگوں نے دی ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بیان کی ہے۔ جیسے اصحاب السبت جو تھے سنیچر والے، کہا کہ سنیچر کو روز مچھلی مت پکڑنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ سنیچر کو تو منع ہے مچھلی پکڑنا، منع کر دیا، سنیچر ہی خوب مچھلی آتی تھی۔ ایک نے کیا کیا؟ جمعہ کو جال ڈالا، اب جال میں مچھلی پھنس گئی، اتوار کو نکالا، اب جب پکایا تو مچھلی کی بو لوگوں نے سن لی، تو کہا تجھ کو کیسے لگ گئی؟ کسی کو نہیں لگتی، کیونکہ آزمائش اور امتحان تھا۔ تو کہا میں تو اتوار کو مانا، لیکن کچھ اپنے قریبی لوگوں کو بتایا، ہمیں دماغ لڑایا، سنیچر کو منایا نا، کچھ نہیں کرنے کا سنیچر کو، میں جمعہ کو ڈالا، اتوار کو نکالنے کا۔ بولے یہ تو دماغ بہت شاندار ہے، اللہ کے دین سے کھلواڑ۔ تمہاری جال کہاں ہے جس سے پکڑتے ہو؟ وہ درگاہ میں۔ کس دن؟ سنیچر کے دن، مارنے والا ہتھیار، اور تم کہتے ہو میں کچھ نہیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ ہوتے 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 یہ ہوا، کتنا عام ہوا یہ گناہ، جیسے ہمارے یہاں سود حرام ہے، بینکوں سے نہیں لیں گے، لیکن پیسہ دے رہے ہیں کسی کو تو چل کتنا نفع دے گا، نام نیا۔ اگر ہم غلاظت کو فریج میں رکھ دیں گے تو وہ غلاظت ہی رہے گی نا، نام نیا رکھ دیا، کتنا نفع دے گا؟ چل 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، کیوں مہینے کا 10,000 نفع، یہی ہے سود، عام ہے بالکل۔ قرض دے رہے ہیں مختلف الگ الگ شکلوں میں، یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی، یہ سب دماغ لڑانا ہے، یہ پیسے پر پیسہ بڑھانا، کھجور جتنی لیں گے اتنی ہی لوٹانا ہے واپس، ہم وزن بالکل کمر زیادہ نہیں کی جائے گی، ایک دم سادہ اصول ہے شریعت میں، آپ اسی پر بڑھا رہے ہو، آپ تجارت اور کاروبار تو نہیں کیے۔ سود خور نفع متعین کرتا ہے، سود خور کو گھاٹے کا خوف نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے، تاجر بہادر ہوتا ہے، مارکیٹ کے نشے و افراد سے لڑتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے نفع اور نقصان دونوں حالات میں، وہ کسی کا خون نہیں چوستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کتنا خطرناک جرم ہے۔ تو یہ لوگ بھی وہی سب کرتے تھے، پھر کتنے جری ہوئے کہ کچھ لوگ دریا کے کنارے گڑھا کھود لیے، اب سنیچر کو کچھ نہیں کرنا ہے، دیکھو سنیچر کے روز کچھ نہیں کرنا ہے، تو سنیچر کے روز جب پانی میں مچھلیاں خوب آئے تو وہ گڑھے کی طرف پانی چھوڑ دیتے، پانی کے ساتھ مچھلی بھی چلی جاتی تھی۔ اب گڑھا بند کرنے، مچھلی مارنا منع ہے، گڑھا کھودنا بند کرنا تھوڑی منع ہے۔ یہ اب کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ سب دماغ لڑا رہے ہو آپ، اللہ نے منع کیا ہے، غلط کام کر رہے ہو، وہ بستی الگ کر رہی ہے۔ قرآن میں 2-3 مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب السبت سنیچر والے، ایک روز اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا، اور بندر بھی کہتے یہ والے نہیں، 3 دن میں سب مر گئے تھے، مگر ہر کوئی پہچانا جاتا تھا، ارے یہ تو وہ ہے حضرت والا، یہ تو فلاں صاحب ہیں۔ دروازہ جب روزانہ صبح دروازہ کھولتے تھے، شام میں بند، دروازہ جب بہت دیر ہو گئی نہیں کھلا تو دیوار وغیرہ پھاند کر جب دیکھے تو بندر بندریا بن کر کود پھاند کر رہے تھے، سب کو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے، علم کے ساتھ جب آئے گی تو یہودیت کا انداز۔ ایک صاحب تھے موڑے گاؤں میں، وہ بہت تھوڑے مند تھے لیکن زکوٰۃ ہی نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ بولے دیکھو شریعت میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے، یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس مقدار کا روپیہ سال گزار لے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور پھر جانوروں کا الگ الگ ہے، 40 بکریوں پر 1 بکری، ایسے الگ الگ ہے وہ۔ تو کہا 11 مہینہ جب ہوتا ہے میں اپنا پورا مال اپنی اہلیہ کو دے دیتا ہوں، اور وہ بھی اتنی فرما بردار کہ وہ 11 مہینے پر ادھر پلٹا دیتی تھی، اب نہ سال پورا ہوا نہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لوگوں کو بڑا خراب لگا، بہت خراب لگا۔ انہوں نے یہ مسئلہ لکھ کر مولانا محمود الحسن جو ہے شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور ان کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس بھیجا، وہاں پڑھے تھے وہ، کہا حضرت یہ ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ زکوٰۃ تو ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ 1 سال پورا نہیں ہوا تو ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ، مسئلہ دیکھو یہی رہے گا،
زکات تو ساکت ہو گئی، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورا مسئلہ لکھ کر بھیجا گیا۔ آپ نے کہا یہی تو یہودیت ہے، سنیچر کے دن والا واقعہ یہی ہے نا، جب علم کے ساتھ آئے گا تو یہ انداز رہے گی، اور جب جہالت کے ساتھ آئے گی تو ایک واقعہ اس سے پہلے بیان کیا، آج پھر تازہ کر دیتا ہوں، اور شاید اس واقعے کو سنتے ہوئے آپ کہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں۔